من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مختصر حمد و ثنا و صلات کے بعد، دین اسلام دین رحمت ہے، دین مودت ہے اور انسانیت کے بقا کے لیے آیا ہے۔ یہ وہ دین ہے جب دنیا میں لوگ درندوں سے بھی زیادہ خطرناک انسانوں کو کاٹ کے پھینکنے والے ہوا کرتے تھے۔ شاید روئے زمین پر انسانوں سے زیادہ ظالم نہیں گزرے ہوں گے۔ چرند پرند درندے بھی اس طرح کے فساد نہیں پھیلاتے جتنے انسان پھیلاتے ہیں۔ ایک ایک ایٹم بم کے ذریعے، ایک ایک اسلحہ کے ذریعے دسیوں بیسیوں ہزاروں انسانوں کو مار دیا جاتا ہے۔ جرم کسی ایک نے کیا ہے، بے شمار لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اسلام نے قتل کو سنگین قرار دیا ہے، بہت بڑے کبائر گناہوں میں سے شمار کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز طریقے سے کسی جان کو مارنا حرام ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جس نے کسی کو ظلم زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا تو اس مقتول اور مظلوم کو ہم طاقت قوت دیں گے اور وہ ایک وقت تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اسلامی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سورہ حجرات کے اندر متعدد ہدایات جاری کیے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی بات آپ کے پاس آ جائے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بات کی تحقیق کیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی بات کو پتنگا نہیں بناؤ، اس کو مسئلہ نہیں بناؤ اور پھر فساد فتنے کا ذریعہ نہیں بناؤ۔ گزشتہ دنوں میں سیالکوٹ میں جو حادثہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا، ایک آدمی پر الزام تھا، اس الزام کو کے بنیادوں پر اس کو بلا تحقیق ما ورائے عدالت لوگوں نے اپنی مرضی سے، من مرضی سے جس درندگی کے ساتھ قتل کیا گیا، پھر قتل کرنے کے بعد جو اس کو جلایا گیا، یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اسلام دین امن ہے، آشتی ہے۔ اسلام ان لوگوں کے خلاف جنگ کی اجازت نہیں دیتے جو آپ کے ملک میں ذمی کے طور پر رہتے ہیں، جو آپ کے ماتحت رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ملک جو آپ کے حربی ہیں، آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں، اس ملک میں آپ فاتح بن کے داخل ہو جائیں اور وہاں کے عورتوں کو، بچوں کو مارنا جائز نہیں۔ وہاں کے ان لوگوں کو جو اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے گھروں میں محصور ہے، بند ہے، وہ مقابلے میں نہیں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو قتل کرنا حرام ہے۔ حالت جنگ میں چی جائے، حالت امن میں ہوں اور وہ ہمارے ملک میں ایک مہمان کے طور پر ہو اور ذمی کے طور پر ہو، ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ مسلمانوں نے ابھی تک اپنی اسلام کو نہیں سمجھا۔ اگر ظلم کا بدلہ اپنی مرضی سے دینا جائز ہوتا تو سب سے زیادہ مظلوم مسلمان مکے میں تھے۔ آل یاسر کے والدہ کو بے دردی کے ساتھ جو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی نے ان مظلوم صحابہ کرام کو اجازت نہیں دی ظلم کا بدلہ ظلم سے، خون کا بدلہ خون سے، اور زخمی کا بدلہ زخمی سے نہیں، نرمی سے صبر کا حکم دیا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد حدود اللہ کا قیام ہوا، اس حدود اللہ کے اندر کسی آدمی کو قتل کیا، اس قتل کو ثبوت اور گواہان کی روشنی میں پھر النفس بالنفس ہے، جان کے بدلے میں جان ہے۔
اور آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ ہے، جیسے ظلم کیا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب اسلامی ریاست ہے، اسلامی حکومت ہے اور قانون ہمارے پاس ہے، ہم نے اس قانون کو نافذ کرنا ہے۔ اس قانون کو عام آدمی اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، فیصلہ عدالت کے پاس ہے۔ عدالت اس کو سیاہ کرو سفید کر لو، نافذ کر لو یا ظلم کر لو یا زیادتی کر لو، اور ظالموں کے دن ہمیشہ گنے چنے ہوتے ہیں۔ اگر وقت کے حاکم ظلم بھی کرتا ہے پھر بھی ہمیں اس کے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں۔ ان اکل مالک وضرب ظہرک، یہ حکمران مسلمانوں کے تمہارے مال کھا جائیں اور تمہارے پیٹھ پر ڈنڈے ماریں پھر بھی تم صبر کرنا۔ کیوں؟ پھر اسلامی ملک میں اگر آپ نے ہاتھ اور ڈنڈا اسلحہ ہاتھ میں لے لیا تو پھر خانہ جنگی ہوں گے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ تو قانون ہی نہیں کرتے، نافذ کرتے ہیں، تو کیا آپ کے بیٹے کو قتل کریں تو آپ بھی اس کے بیٹے کو قتل کریں گے؟ اگر یہی ہوا تو پھر یہ تبادلہ جاری رہے گا، ایک دوسرے کے قتل کرتے رہیں گے جیسے زمانے جاہلیت میں، اور گزشتہ دسیوں سال قبل آپ کے قبائلی علاقے میں یہ نظام تھا۔ ایک نے خون کر دیا تو کہتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے جی، ہم نے خون کرنا ہے، بھلے چاچا ہو، تایا ہو، رشتہ دار ہو، خاندان ہو، خون کرنا، بدلے لینا۔ پھر اس کا خون ہوتا پھر کہتے ہیں انہوں نے ہمارا کیا نا، ہمارے اوپر اب قرضہ، ہم بدلہ لیں گے۔ یہی خانہ جنگی رہتی ہیں اور صدیاں رہی عرب کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان تمام زمانے جاہلیت کے خون کو آپ نے اپنے پاؤں تلے روند لیا، سودی نظام ہو، خون کا نظام ہو، سب کو معاف کر دیا۔ آج کے بعد انسان بن کے رہنا ہے۔ اسلامی معاشرے میں بلا وجہ کسی کا قتل جائز نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، گواہاں لے آؤ، ثابت کر دو واقعی اس نے قتل کر دیا ہے، پھر اس میں یا تو قصاص ہے، ورثاء کی مرضی ہے، چاہے قصاص لے لیں۔ قصاص نہیں، اگر وہ فدیہ لینا چاہتے 100 اونٹ بھر دیں، 100 اونٹ اس کے پاس نہیں ہو تو بھیک مانگ کے بھی بھر دیں، گورنمنٹ اس کے بھر دیں، مظلوم کی داد رسی کریں، مظلوم کو خوش کر دیں، تب جا کے امن قائم ہوں گے۔ جب قصاص کا نظام ہی نہیں ہے، 2-4 سال جیلوں میں بند کر دیے جاتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر قاتل، پھر ظالم، پھر چور ڈکیٹ اسی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی نظام کو صحیح اسلامی نہج پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ من اجل ذلك كتبنا على بنی اسرائیل، اللہ نے پہلے قوموں پر بھی قتل کو حرام قرار دیا اور ہمیں یہ بتلا دیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کسی بھی جان کو بغیر قصاص کے دنیا میں فساد پھیلاتے ہوئے قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا کہ ساری انسانیت کو اس نے تباہ کر لی۔ میں انڈیا کے ایک رائٹر کا سن رہا تھا، آپ میں سے بہت سارے نے سنا ہوگا، اس نے اسلام کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی، پھر وہ قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، اسلام کو دیکھتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد وہ جو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کے کتابیں لکھتا تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا کہ اسلام سے بہتر امن کوئی مذہب دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی کو قتل کر دینا، من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا، دہشت گردی کی تو جڑیں ختم کر دی اسلام نے۔ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے، اسلام نے یہ قانون بنا دیا۔ ایک انسان کے قتل کرنے میں سارے لوگ دنیا میں ہوں اور ان کو اللہ مار دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یمن میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا،
10 آدمی اس میں شریک تھے. سیدنا عمر نے ان پر حدود قائم کی اور فرمایا اگر سارے یمن والے شریک ہوتے اس کے قتل میں تو سارے یمن والوں کو میں مار دیتا. یہ جتنے بھی دنیا میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں، اسلحہ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، جانوں کو قتل کرنے میں شراکت داری ہے، ان سب پر قانون نافذ کرو تو دنیا امن کا گہوارہ ہوگا. ورنہ یہ لڑائی، یہ جھگڑے بدامنی رہیں گے. قیامت کے دن بھی امن سکون نہیں ہوں گے ان لوگوں کے لیے. اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ الدماء. حقوق اللہ کے بعد، مشرکین کے بارے میں فیصلہ ہونے کے بعد، حقوق العباد میں بندوں پر جو زیادتیاں ہوئی ہے، سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب ہوگا. جس نے ناجائز کسی کو قتل کر دیا ہے اس کا بدلہ اولین آخرین کے سامنے اس سے بدلہ لیا جائے گا. کیوں؟ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے زمین پر تخلیق کر دی، اور مخلوقات میں سب سے اللہ کے ہاں معظم محترم یہ انسان ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ حَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. خشکی پر، تری پر ہم نے انسانوں کو حکومت دی، طاقت دی اور اس کو کرم نوازیاں کی. کرمنا بنی آدم، مکرم معظم محترم بنا دیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضیلا. بے شمار مخلوقات پر ہم نے انسانوں کو فضیلت دی ہے، لہٰذا اس انسان کی اکرام احترام کیا جائے. اس انسان کی بقا کے لیے اللہ نے حرم علیکم الخبائث، گندی چیزیں حرام کر دیا گیا، حلال پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے. تمہیں مہذب انسان رکھنے کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کر دی گئی، تمہیں سمجھانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ بنا دیا گیا تاکہ تم امن آشتی کے ساتھ انسان بن کے رہو. اور پھر اس انسان کے بارے میں جو کسی اسلامی ملک میں کافر رہ رہا، سیدنا عمر کے دور میں کتنے ذمی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ٹیکس ادا کرتے تھے. ایک بابا بھیک مانگتے ہوئے سیدنا عمر نے دیکھا. تو کیوں بھیک مانگتا ہے؟ کہا پہلے میں کمائی کر لیتا تھا اور ٹیکس بھی میں بھر دیتا تھا، اب میرے ٹیکس بھرنے کے پیسے پورے نہیں ہوتے، بھیک مانگنا پڑتا ہے. حضرت عمر نے اس سے جو ہے ذمی کی جو ٹیکس ہے وہ معاف کر دی اور اس کے لیے تنخواہ جاری کر دیا بیت المال سے. غیر مسلم ہے، اس کی بقا اور اس کی روزی کا اہتمام اسلام کے بیت المال میں سے جاری کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ملک میں امن آشتی کو دیکھ کر رہنے والے کافر غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جاسوسی کرنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو اچھا سمجھ کر مسلمانوں کے ملک میں اپنے دال و روزی کے لیے بیٹھتا ہے یا اپنے ملک بنا کے بیٹھتا ہے، اس ملک سے محبت کرتا ہے جس میں مسلمان رہتے ہیں. کتنی تاریخ ہمارے پاس گواہ ہے، کافر لوگ بے شمار مسلمانوں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا ہے غیر مسلم شہروں میں رہنے کی نسبت. کیوں؟ یہاں جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہے. اب اس غیر مسلم کو کسی نے قتل کر دیا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3166 ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قتل معاہدا، کسی نے کسی غیر مسلم ذمی آدمی کو قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنہ، اس قاتل مسلمان کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونکے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو 40 سال کے مسافت تک پہنچتی ہے. یعنی یہ جو ذمی معاہد کو قتل کیا ہے جنت کے قریب بھی نہیں پہنچیں گے، جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے. سیدنا خالد بن ولید کی ایک سے زائد قصہ ہے.
سیدنا ابن اسامہ رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید دونوں سے یہ واقعات سرزد ہوئی ہیں۔ میدان جنگ میں کافر کے اوپر تلوار چلتے وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور تلوار کو چلا دی۔ خبر پہنچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، یہ کلمہ پڑھا ہوا آدمی کو تم نے کیوں کاٹا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ تو تلوار کی دھار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کیونکہ وہ ابھی قتل ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا شققت قلبہ، کیا تم نے اس کے دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا؟ بھلے ڈر کے مارے ہی کیوں پڑا ہو، کلمہ پڑھ لینا بس امن ہے۔ تمہاری تلوار اوپر سے نیچے نہیں آنی چاہیے تھی، وہی رکنا چاہیے تھا۔ کلمے کی اتنی اہمیت ہے، اور بلا تحقیق ایسے ہی شبہ کی بنیاد پر قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ادھر علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ میدان جنگ میں کافر کو پچھاڑ دیا، ابھی گردن کاٹنے والے تھے۔ اس نے دیکھا اب تو میں مر رہا ہوں، چلو آخری ایک حربہ استعمال کر لوں۔ چہرہ مبارک پر سیدنا علی کے چہرے پر تھوک مارا اس ملعون آدمی نے۔ سیدنا علی نے فوراً چھوڑ دیا، فوراً چھوڑ دیا، نہیں قتل کیا اس کو۔ کہا تم نے کیوں نہیں مارا؟ تم تو مجھے قتل کرنے والے تھے، تم کو تو زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا۔ کہا اب تک تو میں تجھے اس لیے مار رہا تھا اللہ کے رضا کے لیے، تو کافر ہے، اب مسئلہ میرا اور تیرا بنا ہے، تو نے میرے ذات پہ حملہ کیا ہے، میں تجھے اپنے ذات کے غصے میں مار نہیں سکتا ہوں۔ وہ کافر وہی مسلمان ہوتا ہے۔ علی کے چاہنے والوں، علی سے محبت رکھنے والوں، محبت پھیلاؤ، انقلاب لے آؤ۔ وہ علی جس نے اپنے جان بھی محمد الرسول اللہ کی حفاظت کے لیے خطرناک جگہ پر چھوڑ دیا تھا، اور جس کے بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ جب دیکھا ابو کے دور میں کئی ایک مسلمانوں کی تلواریں گردنوں پر چلی ہیں، اب میں خلافت پر برقرار رہوں تو یہ پھر مسلمانوں کے خون ہوں گے۔ دنیا کی اقتدار کو، حکومت کو ٹھوکر مار کر لکھ کر سیدنا معاویہ کو حکومت دے دیا تاکہ مسلمانوں کی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ انسانیت کی بقا کے لیے کرسی جاتی ہے تو جاتی رہے، ذات پر حملہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن انسانیت کی جان نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو اخلاص والی بات ہے اس میں غیر اللہ کی شراکت داری نہیں آنی چاہیے۔ ایک میدان جنگ میں بھی اسی طرح کچھ لوگ کافر تھے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ٹیم چلے گئے، اور اس زمانے میں کافر لوگ مسلمانوں کو صابی کہتے تھے، بے دین لوگ، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائے تو ان کو کہتے بے دین، صابی ہو گئے، صابی ہو گئے۔ تو وہ پوری ٹیم نے اعلان کر لیا ہم صابی ہو گئے، ہم صابی ہو گئے، یعنی ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے قوم قبیلہ والے تمہیں صابی کہتے ہیں تو ہم بھی آج سے صابی۔ تو اس مسئلے کو سمجھے بغیر ان کے خلاف حملہ آور ہوئے، تو اللہ کے نبی کو جب خبر ہوئی کہ بندوں کو مار دیا گیا، اعلان کرنے کے بعد ہم صابی ہو گئے، تم جیسے ہم ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد مرتین۔ خالد نے یہ جو جنگ چھیڑی ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا ہے، پھر بھی مارا ہے، اس سے میں بھری ہوں۔ یہ سیف من سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، غیرت کی انتہا ہے،
انسان ہے، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، اللہ نے ان کی معافی کا گارنٹی دی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ہمیں تنبیہ کر دیا کہ میں ایسے لوگوں کے عمل سے بری ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے اور فیصلہ عدالت پر چھوڑنی چاہیے۔ وہ عدالت جیسے بھی ہوں، اس عدالت پر ہمیں اعتراف کرنی چاہیے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر کسی کو اگر قتل کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا عدالت قتل کرے گی، وہ بھی اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ۔ قانون نافذ کرنے والے لوگ سر عام لوگوں کے سامنے قانون نافذ کریں، عبرت ہو جائیں اور تلوار کا تیز دھار رکھ کر قتل کریں، اور ان کو آگ میں جلانا حرام ہے، کرن لگا کے ختم کرنا حرام ہے، زہر دے کر حرام ہے، ان کو سر عام تلواروں سے کاٹنا ہے، یا سنگسار ہے اگر وہ زانی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں کچھ لوگوں نے حضرت علی کو اللہ کہنے لگے، مانا کہ اس کے باوجود باز نہیں آئے۔ عبداللہ بن سبا کی ٹیم نے ان کو پکڑ کے جلا کے چھوڑ دیا۔ سیدنا عباس بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث سنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ میں جلانے سے منع کیا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2675 ہے، انہو لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ لائق نہیں ہے کسی مخلوق کو آگ کے سزا میں دھکیل دیا جائے۔ آگ کا سزا رب کا ہے، رب کو اختیار ہے اپنے مخلوقات اس آگ میں جلا دیں۔ ایک انسان نے، بعض روایت میں تو آتا ہے، صحیح روایت ہے، بخاری میں ہے، بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا، اس نے چونٹیوں کے پورے بل میں آگ لگا دی۔ اللہ نے پوچھا تم نے یہ کیوں مارا؟ کہا اس نے کاٹ لیا تھا۔ کہا ایک نے کاٹا ساری مخلوقات کو تم نے جلا دیا، یہ تو اللہ کے تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی چونٹیوں کو، جوؤں کو، کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی واقعہ بعض صحابہ کرام سے بھی ہوئی، منع کر دی۔ اور بنی اسرائیل کے ایک خاتون جس نے بلی، انسان نہیں ایک بلی کو باندھ کے رکھی اور نہ کھلائی نہ پلائی، مشہور سے یہ رواج ہے، لا ہی اطعمتها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض۔ تڑپا تڑپا کے وہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے یہ عورت جہنم میں چلی گئی۔ انسانیت کا مقام بہت بلند ہے۔ النفس بالنفس، خون کا بدلہ خون ہے، اس کو ثابت عدالت سے ہوگی۔ مرتد دین سے منحرف ہو جائے وہ بھی عدالت ثابت کر دے گی یہ کافر ہے کہ نہیں۔ آج سنی شیعہ کو کافر، شیعہ سنی کو کافر، سنی خود ایک دوسرے کو گستاخ رسول کے فتوے لگا رہے ہیں، اور مولوی کے کہنے پر کسی کو گستاخ رسول کہنے سے گستاخ رسول نہیں ہوتا ہے۔ عدالت میں جا کے ثابت کرو دلائل کی روشنی میں۔ ادنا شبہات پر، ادنا تفسیر آیت کے معانی میں تھوڑی سی اونچ نیچ ہونے پر، جس میں مفسرین کا اختلاف بھی ہے، فتویٰ لگا دیا جی مرتد ہو گیا۔ ایک کاغذ جلانے پر مؤذن کو کہ جناب قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، اس مؤذن کو مار دیا۔ تمہیں کیا حق پڑتا ہے اس مؤذن کو مارنے کا؟ کیا یہ ممکن ہے ایک اذان دینے والے، 5 وقت مسجد میں رہنے والے ہوں، اللہ کے نام، رسول کے نام بلند کرنے والے، دل میں کیا اللہ رسول کی بے حرمتی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی انسانی غلطی ہو جائے اس کا سزا عدالت کے ذریعے عدالت تک پہنچا دیا جائے۔ یہاں کارخانوں میں غیر مسلم عوام کے ساتھ کام کرتے ہیں،
اور غیر شعوری طور پر ان سے سنگین باتیں سرزد ہو جاتی ہیں. مجھے بتایا گیا آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں، حق ہی نہیں آپ کو. بیٹا جرم کر دے، بیٹی جرم کریں، باپ یا ماں غلطی کریں، آپ قانون نافذ نہیں کریں. ایک لڑکے نے ماں کو مار دی، ایک باپ نے بیٹی کو مار دیا. غامدیہ عورت نے جرم کی، زنا کیا، اللہ کے نبی کے پاس لایا اور اعتراف کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا باپ سے احسن الیہا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تم اپنے ہاتھ میں لینا نا قانون کو. بچے کے پیدائش کے بعد پھر آتی ہے اللہ کے نبی حد قائم کیجیے. کہا یہ بچہ بھی چھوٹا، دودھ پلاؤ. باپ اس کی نگرانی کر رہی ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. اور باپ کو حق نہیں اپنے غصے کا اظہار کریں. یہ وہ عرب کے گنوار لوگ تھے جو بیٹی زندہ نہیں چھوڑتے تھے. کیوں نہیں چھوڑتے تھے؟ بیٹیوں کو کیوں مارتے تھے؟ یہ تو اجنبی گھر میں جا کے ہمارے بےزتی کر دے گا، منہ کالا کر دے گی، لہٰذا اس کو مار کے چھوڑ. غیرت میں اتنی گئے گزرے لوگ ہیں، لیکن اسلام آنے کے بعد اپنے ہاتھ استعمال نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے. جب وہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو گئے، اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا قانون نافذ کرو. باپ کو اختیار نہیں ہے، بیٹے کو اختیار نہیں ہے، اپنی مرضی کرے گناہگاروں کے ساتھ. آپ الگ ہو جائیں، جدائی اختیار کریں، لا تعلقی اختیار کریں. آپ قانون نہیں نافذ کر سکتے ہیں، آپ ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں. فاسق ہے، فاجر ہے آپ کے متعلق، ان سے دور ہو جائیں، لیکن ان پر قانون نافذ کر لیں، ان کو مار پیٹ کر لیں، ان کو زخمی کر دیں، ہاتھ پیر توڑ دیں. آپ کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. عدالت کی یہ ذمہ داری ہے کہ عدالت ان پر نافذ کرے قانون. تو خلاصہ النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان ہے، وہ عدالت کرے. مرتد ہو گیا، واقعی یہ مرتد ہے، عدالت فیصلہ کرے گی. ہاں السیب الزانی، شادی شدہ آدمی حلال راستوں کو دیکھنے کے بعد بدکاری کرتا، 4 گواہ چاہیے. اور ایسے کبھی اسلامی دنیا میں نہیں ملے گا. کافر ملکوں میں تو یہ سارے کھلے کھاتے ہیں. 4 آدمی گواہ چاہیے. تینوں نے دیکھ لیا، منہ بند رکھو، منہ کھول دیا، 100 کوڑے لگیں گے. کسی کے عزت پر اس کی جو جرم ہے، گناہ ہے، غلطی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھی ہوئی بات آپ نے کسی کو کہہ دیا، آپ اللہ کے ہاں مجرم ہے، گناہگار ہے. عدالت تک آپ پہنچے، آپ کے اوپر 100 کوڑے لگیں گے جب تک 4 گواہ نہیں پہنچنا. آج تہمت، الزام کھیل تماشا بن چکا ہے. اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.